اور بعض نے حیثیت کسی انسان کو دی ہوگی، کسی نے کسی بت کو دی ہوگی، کسی نے کسی ایک پیر اور مرشد کو دی ہوگی، کسی نے ایک عالم کو یہ حیثیت دی ہوگی کہ بس اس کی بات جو بھی ہے یہی فائنل ہے، اور کسی کا خدا وہ بیوی بن چکی ہوگی، اس کے لیے انما اموالکم اولادکم فتنہ کہتے ہیں، اولاد بنی ہوگی کہ نہ حلال نہ حرام، بس صبح شام اولاد اور بچہ اور بیوی، اور اسی کے لیے سب کچھ کرنا، نمازیں بھی اس کے لیے جاری، تو یہ اس کا خدا ہے۔ تو یہاں اگر اللہ نے خواہش خدا کہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں دیکھتا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، بس خواہش نے کہہ دی کہ بس جانا ہے وہاں، نہیں دیکھتا۔ خواہشات کی تکمیل میں صبح و شام اس کی باغ دوڑ ہے، اور رات جائز ہو ناجائز ہو، تکلیف ہو فائدہ ہو، بس جانا ہے جب خواہش نے کہہ دی ہے۔ تو یہ ہے یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، سمجھیے یہ بات، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ رب العالمین نے اس چیز کو شرک نہیں شمار کیا۔ قانون یہ شرک بنتی ہے کہ خواہش جو بندہ خدا کے مقابلے میں لے آیا، وہی ہے نا کہ اللہ کے لیے بھاگنا تھا، خواہش کے لیے بھاگ رہا، قانوناً اسے شرک ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کا رحم ہے کہ اس نے اسے شرک کہا نہیں۔ اگر ہم آج ٹائم میں سارے 30-40 بندہ مشرک ہوتے ادھر بیٹھے ہوئے، کیونکہ اس سے کوئی آزاد نہیں ہے، خواہش کی تابعداری ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، قانوناً اسے شرک ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن رحمن اللہ کا رحم یہ ہے کہ اسے شرک کہا نہیں ہے۔ افرائیت من اتخذ الہ ہوا، کیا وہ بندہ جو اس نے بنایا اپنی خواہش کو اپنا الہ، اضلہ اللہ علی علم، اللہ نے اسے گمراہ کیا، علی علم، علم کے باوجود یا اپنے علم کی بنیاد پر، وختم علی سمعی، اللہ نے مہر لگا دی اس کی سماعت پر۔ ہم نے بات کی تھی اضلہ اللہ نے گمراہ کیا کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ سے بندہ متنفر ہو، بلکہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دیکھو گمراہ رب العالمین کرتے ہیں بعض اوقات، گمراہی اور ہدایت اللہ کے ہاتھ ہے، لہذا اللہ سے مانگو، گمراہیوں سے منع مانگو تاکہ اللہ بچائے، اور ہدایت کے طلبگار بنو تاکہ اللہ دے۔ وختم علی سمعی و قلبی، اللہ نے مہر لگا دی اس کی سماعت پر، اس کے دل پر، وجعل علی بصری غشاوہ، اور رکھ دی اس کی بصارت کے کانوں پر غشاوۃ، پردے ڈال لیے رکھ دیے۔ فمن یہدی من بعد اللہ، پس کون ہدایت دے گا اسے من بعد اللہ، اللہ کے بعد کون اسے ہدایت دے گا جسے اللہ نے گمراہ کیا۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ قرآن نہیں بات کی، اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ بعض اوقات رب العالمین بننے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، یعنی بندہ کچھ چاہ رہا لیکن رب العالمین کی مرضی نہیں ہوتی اور کچھ نہیں کر پاتا، کچھ چاہ رہا ہوتا ہے کچھ کر لیتا ہے، ایک کام کے کرنے کی سوچ ہوتی ہے نہیں ہو پا رہا ہوتا، اللہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ فلا تذکرون وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، اور انہوں نے کہا نہیں ہے یہ دنیا کی زندگانی، ما هي نہیں ہے یہ نہیں ہے الا حیاتنا الدنیا، مگر دنیا کی زندگی ہے، کہنے لگا کوئی آخرت سے آخرت نہیں ہے، بس دنیا ہی ہے صرف۔ یہ کہنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو واقعی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ آخرت ہے ہی نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں آخرت نہیں ہے، یہ ویسے اسلام کا فرسودہ عقیدہ ہے، اس طرح کی باتیں۔ اور ایک وہ ہیں کہ جو یہ تو نہیں کہتے ہیں اور اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے، لیکن وہ فعلی طور پر ایمان کی کمزوری نے یہ باور کروا دیا ہے اور یہ سمجھا دیا ہے کہ یار بس دنیا آخرت دیکھ لیں گے، یار بس دنیا ہی ہے، بس چلاتے رہو، یہی اصل ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے جی، دیکھ لیں گے جو ہوگا، اس طرح کی بات ہے۔ یعنی بعض اس کو زبان سے کہنے والے ہیں اور بعض جو ہے قولی اور فعلی طور پر اس کے قائل ہیں، بعض سچے کافر ہیں اور بعض مسلمانوں میں ان کے قریب یا اس لیول کو ٹچ کرنے والے یا اس طرح کی خامی ان میں آئی ہے اور انہیں شعور نہیں ہے۔ وقالوا نے کہا ما هي الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر یہ دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم اس میں مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، کوئی مر رہا ہے کوئی زندہ ہو رہا ہے، کوئی یہ پکڑ دکڑ چیزیں نہیں ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں نہیں ہلاک کرتا، ہمیں نہیں ہلاک کیا مگر زمانے نہیں، یہ زمانے ہی ہے جی، کہ دن آ رہے ہیں اور گزر رہے ہیں اور جا رہے ہیں، زندگیاں ختم ہو رہی ہیں انسانوں کی۔ وما یہلکنا الا الدہر، خود ہو رہا کوئی خدائی کا تصور نہیں ہے درمیان۔ وما یہلکنا الا الدہر، یہ پھر اس طرح کے بھی بعض لوگ قائل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ جی بس یہ دن اور رات یہ حوادثات آتے رہتے ہیں جی، کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی. یہ تو قوموں کی معیشت کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے، حالات کبھی ماڑے ہوتے ہیں کبھی اچھے، تو لگا رہتا ہے جی، یہ لگا رہتا ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے جی. اور اس کے پیچھے یہ سوچ نہیں ہوتی کہ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیوں میرے ساتھ کیا جا رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ سوچ پیچھے نہیں ہوتی. وما یہلکنا الا الدہر وما لہم بذلک من علم. سے بخاری کی 48-26 نمبر حدیث شاہ نے پڑھی بھی اور سنن ابو داؤد وغیرہ میں بھی ہے. اللہ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، زمانے کو برا بلا کہتے ہیں، زمانے نے ہلاک کیا، یہ کیا، وہ کیا. حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، مانے کہ زمانہ تو میرے ہاتھ ہے، زمانہ میں چلا رہا ہوں. اقلب اللیل والنہار، میں ہی دن رات لے آ کے آ رہا ہوں جا رہا ہوں. اس کو اس طرح سمجھیے، مثلا ایک آدمی ٹیبل بناتا ہے اور میں اسے دیکھتا ہوں کہ بڑی گندی چیز ہے، تو اگر بنانے والا پاس کھڑا ہے تو اس کے ماتھے پر بل آنا شروع ہو جائیں گے. کیوں؟ بنایا اس نے نا. یہ گالی یا یہ برا بلا یا یہ نقص میں اس سے زیادہ اس بندے کا بیان کر رہا ہوں کہ وہ کچھ نہیں جانتا، اسے نہیں کرنے آتا. تو یہ ہے کہ زمانے کو برا بلا، زمانہ حالات اسی طرح آب و ہوا، گرمی سردی بارش، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. اسے برا بلا نہیں کہا جائے گا، یہ اللہ کا نظام ہے. اس پر بولنا دراصل اللہ پر بولنے والی بات، یہی اس حدیث کا انشاءاللہ مفہوم. اور مسلم کی روایت 2246 میں یہ الفاظ ہیں، لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر. زمانے کو برا بلا نہ کہا، چونکہ اللہ ہی زمانہ، یعنی اللہ ہی زمانے کو کنٹرول کرنے والا ہے، چلانے والا ہے. وما لهم بذلك من علم، اور نہ اس کا کوئی علم نہیں ہے، الا يظنون، نہیں ہے مگر وہ ہے گمان، خیال ہی ہے ان کا وہم، یہ ان کے اندازے ہی ہیں جی. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا. کئی زمانہ الہاد کا زمانہ آج کل بھی بڑی دنیا سے بیٹھی ہے، اس نظام کائنات کے پیچھے خدائی کا تصور خاص نہیں سمجھتی کہ وہ یہ سب بھی اتفاقی ہے، چل رہا ہے نا. کیا قرآن حدیث کا نظریہ یہ ہے کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا جو ہے یہ اللہ کی قدرت اور طاقت کے بغیر نہیں گرتا. اللہ نے لکھا بھی ہے، صرف علم میں نہیں، لکھا بھی ہے. تیری کوئی ٹھوکر جو تجھے لگی ہے وہ مقصد کے بغیر نہیں تھی، اور وہ خود نہیں، اس کے پیچھے ایک خالق ہے، کسی نے کیا. تیرے ایک ٹکے کا فائدہ جو تجھے نصیب ہوا ہے یہ ایک مقصد کے تحت ہے اور ایک ذات نے کیا ہے، اور اس کے پیچھے بھی کچھ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. تیری نظر جو کسی چونٹی پر پڑی ہے وہ کسی ذات نے وہاں لگائی ہے، ڈالی ہے، یہ ویسے نہیں ہے، یہ قانون ہے. کسی دہری کا مناظرہ تھا، یہ باتیں صرف جاننے کے لیے ہوتی ہیں، اس کے حوالے بھی بات نہیں ضروری ہوتے، باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ جی بس دنیا خود ہی چل رہی ہے، کوئی اس کے پیچھے خالق نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے. تمہارا مناظرے کا ٹائم منتخب کیا، اور جن کا مناظرہ تھا کافی لیٹ آئے، جس ملحد سے تھا، جس دہری سے تھا، جان بوجھ کر لیٹ ہوئے. دنیا جمع ہے تو پوچھا کہ جی اول تو آپ یہ بتائیں کہ لیٹ آئیں، آپ نے خیانت کی، وعدہ خلافی کی. پوچھا کیوں لیٹ آئیں؟ کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ میں آ رہا تھا، درمیان میں ایک دریا آیا، مجھے کشتی نہ ملی، بس کافی دیر انتظار کرتا رہا. پھر ایک درخت تھا سامنے، وہ آیا، کٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور اس کی کشتی بنی. پھر میرے پاس آیا، پھر میں اس میں سوار ہوا، پھر میں آپ کے پاس پہنچا، اس لیے لیٹ ہو گیا ہوں. کہا وہ تو آپ خیانت کی، خائن ہے، وعدہ خلافی کی کہ ٹائم پر نہیں پہنچے. اور دوسرا اتنا بڑا جھوٹ کہ درخت کٹے گرے اور اس کی کشتی بنے، تختے بنے، کشتی بنے، خود ہی تیار ہو، پھر خود ہی پاس آئے، پھر آپ بیٹھے ہیں، پھر خود ہی چھوڑ کے آ جائیں، پھر واپس چلے جائیں. تو کہا کہ بس یہی چیز سمجھانا مطلوب تھی آپ کو کہ ایک کشتی کو آپ بغیر کسی خالق کے نہیں مانتے، تو جھوٹ سمجھتے ہیں. اتنی بڑی کائنات کیسے
اور چلے اور کوئی خالق اور خدا اس کے پیچھے نہ ہو، کوئی چلانے والا نہ ہو۔ وما یہلکنا الا الدہر، بس زندگی ہے چل رہی ہے۔ یہ ایمان کی سوچ نہیں ہے، ایمان کی سوچ ہے، دیکھیں صرف موضوع ایمان ہے نا، ایمان یہ ہے کہ ہر چیز ہی انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز نہ صرف اللہ کے علم میں ہے، ذرہ ذرہ لکھ رکھا ہے رب العالمین۔ اب اس سے تو بڑی بات نہیں ہو سکتی جو قرآن میں کہ پتہ جو گرتا ہے، پتہ گرا ایک یعنی یہاں سوچنے کی بات ہے کہ پتے کی بات اللہ نے کیوں کی ہے، اور اس پتے کی کیوں کی ہے جو گرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ بے وقت چیز ہے نا، اس وقت وہ اتنا بے وقت ہو گیا ہے، پتہ پہلی معمولی چیز ہے، اور پھر اتنا بے وقت ہو گیا کہ وہ سائے کے بھی لائق نہیں ہے، اور یہ زمین پر گرے گا اور خاک میں خاک ہوگا، اتنا معمولی ہے۔ لیکن اس کا ریکارڈ جو رب العالمین نے رکھا جو بے مقصد ہے لحاظ سے، یہ چیز جو ہے یعنی بے اصل بات ہے کہ فائدہ نہیں ہے انسانوں کا اس سے خاص جڑا۔ تو اگر یہ چیز لکھی ہے تو جو بڑی بڑی مقاصد رہنے والی اشیاء اور کیوں نہ ہوگی، وہ کیوں اللہ کی تقدیر سے نہیں چلے گی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ، جب تلاوت کی جاتی ہیں اور ہماری آیتیں بینات واضح، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، تو ان کی دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی الا مگر یہ والی، ہم قالوا کہ انہوں نے کہا اور یہ کہتے ہیں ائتونا بآبائنا، لے آؤ ہمارے آبا و اجداد ان جو مر گئے انہیں زندہ کر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر سچے ہو تو زندہ کر دو۔ ہم نے پہلے بات کی تھی، یہ معجزے سے زیادہ نا یہ تماشا کر رہے ہیں، اور معجزے سے زیادہ یہ وہ اپنا لطف اٹھا رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ کافی اپنے معجزوں میں بھی دنیاوی فائدہ لوٹتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ اس کو اپنے دادا جی یاد آئے ہیں، ابا جی ان کی زیارت مطلوب ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جی کو زندہ کر کے لے آؤ۔ اگر یہ بھی ہوتا نا کہ جی آئے تو واقعی میں ایمان لے آؤں گا واقعی، تو پھر بھی کوئی گزارا تھا، یہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اس میں کے دنیاوی فائدے ہیں۔ جس طرح ہم نے بات کی تھی پیچھے نا کہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ جی آپ مکہ سے پہاڑیوں کو ختم کر دیں، سونے کے پہاڑ اتار دیں، یہاں نہریں جاری کر دیں، کیوں؟ کیونکہ وہاں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا۔ تو مجھے بھی ایسے مانگے ہیں جن سے وہ پیڑ کا فائدہ ہو، دنیا کا فائدہ ہو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو لے آؤ۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اختیار اللہ کا ہے، ہمارا نہیں۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ رب العالمین یحییکم، تمہیں زندہ کریں گے، ثم یمیتکم، پھر ماریں گے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر تمہیں جمع کریں گے، جمع کر کے لے کر جائیں گے قیامت تک، اور وہاں تمہاری حاضری ہوگی۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن تک تمہیں جمع کریں گے، اس دن تمہیں جمع کریں گے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی کرے تو قابل التفات نہیں ہے، لا ریب فیہ۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ نہ اللہ سے تمہیں زندہ کریں گے بلکہ زندہ کر کے اپنے پاس بلا بھی لیں گے۔ یہ پھر دھمکی ہے کہ جس اللہ کے تم باغی ہو اور نہیں مانتے، مقابلہ کرتے ہو، پھر کیا بنے گا؟ اس کے سامنے تمہاری حاضری ہوگی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت واقع ہوگی، يَوْمَئِذٍ، اس دن يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، خسارے میں ہوں گے، خسارہ پائیں گے باطل پرست۔ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، اس کے وہ زندگی موت لا سکتا ہے، اور جس دن قیامت آئے گی تو اس دن پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، باطل پرست جتنے بھی، یہ سارے باطل پرست ہیں نا، ایسی بات نہیں کرتے آخرت کو نہیں ماننا۔ یہ زمانہ وسیع چل رہا ہے، کوئی دوبارہ اٹھنے کا تصور نہیں ہے، اور کوئی قیامت شیامت نہیں ہے۔ فرمایا کہ قیامت جس دن آئے گی تمہاری خیر نہیں ہوگی، جتنے بھی باطل پرست ہیں یہ نقصان میں ہوں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، کتنا ہولناک دن، وَتَرَىٰ، اور آپ دیکھیں گے، كُلَّ أُمَّةٍ، ہر امت کو، جَاثِيَةً، گھٹنوں کے بل، یعنی اوندے منہ، یہ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر امت بلائی جائے گی اپنے کتاب، اپنے نامہ اعمال کی طرف۔ لوگ تابعداری اور عجزی اور انکساری اور ذلت کے ساتھ بیٹھیں، اور ہر ایک کو بلایا جائے گا کہ جس طرح کہ دنیا میں رزلٹ بولا جاتا ہے نا کہ فلانا آئے اپنا رزلٹ لے جائے، تو کل امت تدعی الی کتاب، ہر امت اپنی کتاب اور نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی کہ جی
آئیے یہ نامہ اعمال اگر اچھے ہوئے تو خوش ہوگا. فاما من اوتی کتابه بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. لوگوں کو کہا آؤ میری کتاب پڑھ لو. یہ چیز سے جب اچھا نکلتا ہے نا بچہ چیختا ہے والدین کو گاؤں میں جی حالت دکھا رہا ہوتا ہے یہ حالت ہوگی. انی ظننت انی ملاق حسابیہ مجھے خبر تھی. اس کا معنی ہے کہ میں نے تیاری کی تھی, مجھے خبر تھی کہ مجھے حساب و کتاب نامہ اعمال نے ملنا ہے, یعنی میں نے تیاری کی اس دن کی. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فهو فی عیشۃ راضیہ بہترین زندگی مل گئی. فی جنت عالیہ جنتیں قطوفها دانیہ پھل بڑے پیارے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ کھاؤ پیو. اور اس کے مقابلے میں جیسے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا. واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ کاش کہ نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. ولم ادر ما حسابیہ مجھے خبر بھی نہ ہوتی حساب کتاب ہے کیا, سامنے ہی مانا کرتا. یا لیتہا کانت القاضیہ کاش کہ بس موت ہی کام تمام کرتی. ما اغنا عنی مالیہ مال کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ اور میری شہرتیں اور سفارشیں اور تذکریں اور طاقتیں اور تمام کے تمام. ہلک عنی سلطانی ہلاک ہو گئی. خذوہ فغلوہ اللہ پکڑیں گے پکڑو اس کو. اس کا یہ چیخنا چلانا رونا دھونا اسے نہیں معاف کر سکتا. خذوہ فغلوہ سے توق پہناؤ. ثم الجحیم صلوہ پھر جہنم میں داخل کرو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ پھر اس کو زنجیر کے اندر 70 ذراعا فاسلکوہ اس کی چوڑائی لمبائی جو ہے وہ 70 ہاتھ ہے. اس کے اندر پھر باندھو نہیں بلکہ زنجیر کو اس کے اندر دو. گیند جیسا نہیں بن دے گا اس طرح کے اس چیز کے اندر آپ دیں اور پھر اس کو دبائیں اور رسی تو گیند سی بن جائے گی. یہ حالت تھا. جرم کیا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم اس عظیم اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا. یہ عظیم طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں تھی. یہ اللہ کو اللہ کے دین کو معمولی چیز سمجھ بیٹھا تھا. یہ جرم اس انسان تھا. کل امت تدعی الی کتابها اور امت بلائی جائے گی اپنے کتاب نامہ اعمال کی طرف. الیوم تجزون ما کنتم تعملون آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کیا کرتے تھے اس کا. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے دنیا میں. اعمال کے اندر اس کے اقوال افعال افکار سب کچھ ہی داخل ہے. دل کے نظریات ہیں, زبان کی باتیں اور اعمال اعضاء کے ہیں. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. بعض اوقات اس طرح دنیا میں کیس بنا لیے جاتے ہیں تو بیچارہ صاف پاک ہوتا ہے. یہ معاملہ تو نہیں ہے. نہیں, ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق یہ ہماری کتاب ہے جو بولتی ہے تم پر سچ کو. سچ بولتی ہے, اس میں کوئی جھوٹ چھوٹ. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. کیسی کتاب ہے, انسان کہے گا نہ کوئی چھوٹی سی چھوڑی نہ بڑی. انا كنا نستنسخ بے شک ہم یہ چھوٹی بڑی اس لیے کہا نا. بعض اوقات چیز چھوٹی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں سے کیا لکھنا ہے یار, تو بعض اوقات کہتے ہیں سے کون لکھے گا اتنی لمبی اور بڑی ہے. نہ کوئی چھوٹی نہ بڑی تمام ہی لکھی. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے خود چیزیں لکھی ہیں اور تمہاری نہ ہو بلکہ جو تم نے نہ کیا ہم نے لکھا معاملہ نہیں ہے. انا كنا نستنسخ بے شک ہم لکھتے تھے ما كنتم تعملون تم عمل کرو. نئی چیز نہیں ہے, کام تمہارے ہی ہیں بس لکھے ہم نے. اتنی سی بات ہے. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ہم لکھتے تھے. فرشتے لکھ رہے تھے. اللہ نے کہا تھا چلو فرشتوں کا لکھنا یا اللہ کا لکھنا. ہم لکھتے تھے ما کنتم تعملون جو تم عمل کیے کرتے تھے. تو سمجھ یہ آئی کہ فرشتے صرف ہم مانا ہی مشہور ہے باتیں لکھتے ہیں. کبھی بات فرشتے عمل بھی لکھتے ہیں. ما کنتم جو عمل ہے انسان کے یہ بھی نا نیت کو صرف اللہ جانتا ہے. وہ فرشتوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی. وعلیم بذات الصدور اور اللہ پھر. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات اب نام اعمال تو جو نیک ہیں ان کا کیا بنے گا. فاما الذين امنوا بس وہ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات انہوں نے اعمال کیے ويدخلهم ربهم داخل کرے گا ان کو فی رحمت اپنی رحمت میں رحمتوں میں داخل کرے گا جنت. ذالک هو الفوز المبین یہی واضح کامیابی. دیکھیں بعض اوقات کامیابی ہوتی ہے لیکن
اگلے کو بتانا سمجھانا پڑتا کہ جی یہ کامیابی، اگلا کہتا ہے اس میں کیا چیز اچھی ہے، کیا کامیابی والی چیز ہے اس میں، آپ نے دیکھیں اس کے اندر یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ، یعنی بعض کامیابیاں قابل یعنی محتاج ہوتی ہیں، قابل بیان ہوتی ہیں، انہیں بتانا پڑتا ہے، لیکن یہ بعض کامیابی ایسی ہوتی ہیں جو خود ہی بتا رہی ہوتی ہے کہ کامیابی ہے، دنیا جانتی ہے کہ یہ کامیابی ہے، معنی ذالک هو الفوز المبین، واضح کامیابیاں دیکھ کے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کامیابی ہے۔ بخاری کی 48-50 نمبر حدیث آپ نے پڑھی، اس میں یہی تذکرہ ہے کہ جو جنت ہے وہ رحمت ہے، اس میں یہ تھا کہ جنت نے اور جہنم نے دونوں نے اللہ کو شکوہ کی یہ بات بتائی، جہنم نے کہا کہ میرے اندر بڑے بڑے اور متکبرین وغیرہ جبار آتے ہیں، اور جنت نے کہا کہ بس میرے اندر غریب ضعفاء وغیرہ آ رہے ہیں، تو اللہ نے کہا جہنم سے کہا تو عذاب ہے میرا عذاب ہے جس سے میں چاہوں گا بس داخل کروں گا، خاص متکبرین وغیرہ کے لیے میں نے تیار کیا ہے آپ کو، اور جنت سے کہا کہ انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، یہاں نا رحمت فی رحمت، تو میری رحمت ہے، اور ارحم بک من اشاء، اس پر میں چاہوں گا تیرے ذریعے رحمت فرماؤں گا، ہاں تم دونوں کے لیے بھرنا ہے، وعدہ کہ ہر ایک کو میں بھروں گا، حدیث گزر چکی ہے، پھر جہنم پھر نہیں بھر رہی تاکہ اللہ قوم قدم مبارک رکھ کر بھریں، اور جنت جو ہے وہ بھی نہیں ہے کہ پھر اللہ اس کے لیے انشاء اللہ خلقا آخر دوسری مخلوق اللہ پیدا کر دیں گے اور بھر دیں گے، پیڑ دونوں کا فل ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اب جن کا نام اعمال برا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن نے کفر کیا فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي عَلَيْكُمْ، ظاہر برباد ہوئے، نامراد ہوئے، تباہ ہوئے، اب انہیں جہاں سزا جہنم کی شکل میں ملی ہے وہاں ڈانٹا بھی جا رہا، افلم تکن آیاتی، کیا نہ تھی میری آیتیں، تتلی علیکم، تلاوت کی جاتی تم پر میری آیت تلاوت نہیں کی جاتی تھی، استکبرتم، اور تم تکبر کیا کرتے تھے، تم وہی ہو نا کہ قرآن و حدیث وحی اللہ کی باتیں رسول کی باتیں ہوتی تھی اور تم کہتے تھے جی ٹائم نہیں، یہ معمولی ہے، جی بڑے بڑے معاملات ہیں، فارغ ہمارے طرح طرح کی باتیں، یا قرآن حدیث کے مقابلے میں دوسری چیزوں پر لینا دینا، فاستکبرتم، تم نے تکبر کیا، معمولی سمجھا ان چیزوں کو، اور یہ حقیقت ہے، کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، قرآن و حدیث سے جو بھی منحرف ہوگا اس کے دل میں تکبر ہوگا، وہ معمولی جانے گا، میں اگر قرآن حدیث کو بڑا جانوں گا اور اسے بڑی تعلیم سمجھوں گا تو کبھی بھی اپنی اولاد کو صحیح محروم کروں گا، میں اس وقت محروم کروں گا جب میں سب چھوٹی چیز سمجھوں گا، اس لیے اللہ نے ٹھیک کہا فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین، اور تم ہی مجرم تھے، اصل یہ کافروں کے لیے، اور پھر ایسے مسلمان بھی اس کے اندر ضمن داخل ہیں جو قرآن و حدیث پر دیگر چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں یا اعلیٰ سمجھتے ہیں، اس سے کوئی اعلیٰ تعلیم دنیا میں نہیں ہے، جو ذہن اعلیٰ سمجھتی ہے کسی تعلیم کو اپنی ذہن سازی اسلام والی کرے، اچھی کرے، فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین، اور تم ہی مجرم تھے، مجرم قوم، وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا ہے یعنی ان سے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، قُلْتُمْ، تو تم کہا کرتے تھے، مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، یار آخرت کیا ہے، إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ان نظن الا ظن، ہم نہیں خیال کرتے مگر خیال ہی، ہم نہیں گمان کرتے مگر معمولی سا گمان ہی، یعنی آخرت کے متعلق ہم کچھ یہ سوچتے ہیں کہ شاید آخرت آئے گی، ان نظن الا ظن، چونکہ آخرت پر یقین چاہیے، نبی اللہ موقنون، اگر ایک آدمی آخرت پر یقین نہیں رکھتا، یہ کہتے ہیں کہ آخرت ہو سکتا ہے آ جائے تو ایک کافر ہوگا، کیونکہ آخرت کی یقین چاہیے کہ نہیں یہ یقینی ہے، اس نے آنا ہے، یہ کافروں کی صفت ہے کہ جو ان نظن الا ظن، اس وقت بہت ساری مسلم دنیا کے اندر یہ سوچ سرایت کر گئی ہے، آخرت پر یقین ان کا نہیں رہا، ظن تک بات آ گئی، ان نظن الا ظن، ہم خیال نہیں کرتے مگر ایک خیال ہی نہیں آخرت کے متعلق، وما نحن مستيقنين، اور ہم نہیں ہیں یقین کرنے والے، یعنی اس کا یقین ہم نہیں رکھتے کہ یقینی ہے،
وبدا لهم سیئات ما عملوا، وبدا لهم واضح ہو جائے گا ان کے لیے سیئات، واضح ہو جائے گا ان کے لیے بدیاں برائیاں، ما عملوا جنہوں نے عمل کیے، جو نے گناہ کیا ان کا عذاب بھی ان کے سامنے آ جائے گا، اور وہ اعمال خود بھی سامنے آ جائیں گے۔ وبدا لهم سیئات ما عملوا، وہ خود ہی سام بچھو اور زہریلی اشیاء کی شکل میں سامنے ہیں۔ ہم نے اس کی چھوٹی ایک مثال یہ دی تھی نا، جس طرح بندے نے جرم کیا ہو اور کسی نے اس کی ویڈیو بنائی ہو اور کر عدالت میں دکھائی جا رہی ہو، یا اسے ذلیل کرنے کے لیے، یا ویسے یا ثابت کرنے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے، جی آپ یعنی دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ، تو اس طرح اللہ تعالیٰ بعینی عمل بھی انسان کو دکھائیں گے، عمل بھی ہے اور عمل کی سزا بھی ہے دونوں۔ وَدَا لَهُ صحیح، یہ پھر بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ بندے کو جو کل کا گناہ پرانا وہ دکھایا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اس کو بند کر دیں، خود بندے کو دیکھنا گوارا نہیں ہوتا، چل جائے کہ دوسری دنیا جو ہے وہ دیکھیں۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ، اگر آپ کہیں کہ وہ معاملات اور ہوں گے، معاملات اور ہوں گے لیکن اس سے سخت ہوں گے، یہاں کیا زیادہ دنیا مر چکی ہوگی یا نہیں ہوگی اور کم زندہ ہے، اور اسی طرح جو آنے والی دنیا وہ بھی آئی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی ایک کمرہ دیکھ رہا ہوگا تو وہاں ساری انسانیت بشمول انبیاء اور رسول کی کھڑی ہے، اپنے ہیں، پرائے ہیں، دشمن ہیں، یعنی یہ ایسی ویڈیو ہے کہ جو بنو آدم تمام کے تمام اول تا آخر وہ دیکھ رہے ہیں، دوست اور دشمن تمام دیکھ رہے ہیں، کسی سے وہ مخفی نہیں ہے۔ تو کیا حالت ہوگی، اس میں والدین بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، برائے بھی ہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا برا ہو جو عمل کیا کرتے تھے، ان کی برائیاں ان کا بدلہ۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کو گیر لگی وہ چیز جس کے مذاق اڑاتے تھے، یہ مذاق دین کا اڑاتے تھے، آج دین نہیں کو گیر دیا، یہ مذاق قرآن حدیث کا اڑاتے تھے، اسی نے گیر دیا، یہ عذابوں کا مذاق اڑاتے تھے، وہی گیر بیٹھے عذاب۔ اور اسی طرح یہ بیعث کا آخرت کا مذاق اڑاتے تھے، اور اسی آخرت نے ان کے پاؤں میں کڑیاں ڈال دی ہیں۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ، اور کہا جائے گا ان سے الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ، آج کے دن ہم تمہیں بلا دیں گے، كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، جس طرح کہ تم نے اس دن کو آخرت کو بلا دیا تھا، اس کی تیاریوں سے غافل تھے، آج ہم بھی تمہیں اسی طرح ہی بلا دیں گے۔ یعنی بلانا ایسا نہیں ہے کہ جاؤ جی مزے کرو، یہ جہنم میں ڈال کر بلانے والی بات ہے کہ اب چلو، پتہ نہیں سر اس کو جیب میں کسی نے ڈالا اور بندہ بھول گیا، اگلے کو خبر نہیں، مزے کر رہا اور یہاں اس کو مار پڑ رہی، چھوٹی مثال سمجھانے کے لیے، تو وہ اللہ کے عذابوں میں گرفتار ہے، اور یہ اس رحم میں کہ اس سوچ میں کہ وہاں سے کوئی رحم کا فیصلہ آئے گا، اور اگلا بے غم بیٹھا ہے، اسے وہ جانتا ہی نہیں کہ کون تھا، میں نے کیا کیا اس کا۔ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، صحیح مسلم کی 2968 نمبر حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، خلاصہ اور مختصر اس میں جو ہمارے جملے مطلوب ہیں کہ رب العالمین ایک بندے کو مخاطب ہو کر کہیں گے کہ اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی، تجھے اہل و عیال والا، بیوی بچوں والا نہ بنایا، سرداری اور حکمرانی یا کسی حد تک کچھ بڑائی نہ دی لوگوں پر، اسی طرح تیرے لیے میں نے گھوڑے اور گاڑی اور اونٹ وغیرہ نہ مسخر کیے، تجھے رئیس وغیرہ بڑا نہ بنایا، کہ جی ہاں اللہ بالکل، تو کیا پھر تیری یہ سوچ نہیں تھی کہ ایک دن آئے گا اللہ سے ملاقات ہوگی؟ کہا نہیں یا اللہ یہ سوچ میری نہ بن سکی، وہی بات ہے، آخرت پر ایمان جب نہ ہو بندے کو بیڑا غرق، یہ سوچ نہیں بن سکی، تو فیقول، پھر اللہ فرمائیں گے فإنی انساک کما نسیتنی، آج میں تجھے اسی طرح بلا دوں گا جس طرح تو نے مجھے بلا دیا تھا۔ پیچھے بھی بات گزر چکی ہے، وما واکم النار، تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، وما لکم من ناصرین، پھر بعد اوقات جیل تو ہو گئی ہے، کوئی مدد کو آ جاتا ہے، تو وما لکم من ناصرین، مددگار بھی نہ ہوگا۔ کیوں سزا ملی؟ ذالکم، اس وجہ سے بأنکم اتخذتم آیات اللہ، کہ تم نے بنایا اللہ کی آیاتوں کو ہزواً، مذاق، ہنسی، وغرتکم الحیات الدنیا، تمہیں دھوکے میں ڈالا دنیا کی زندگی نے، دنیا نے دھوکے میں ڈالا،
دنیا کیا چیز ہے؟ کسی کو بیوی، کسی کو بچہ، کسی کو پیسہ، کسی کو جاہ و مرتبت، کسی کو کرسی، کسی کو 19-20 کوئی چیز، یہ دنیا. کسی کو نیند ہے اللہ سے غافل، کسی کی آنکھ ہی نہیں کھلتی کہ اللہ کی بندگی کرے، اور کسی کو خواہشات غافل کی. ہر ایک کے لیے شیطان نے کوئی الگ سے کوئی جال ڈھونڈا ہے شکار کرنے کے لیے. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، بس آج کے دن تم اس سے نہیں نکالے جاؤ گے، جہنم سے نہ نکالے جاؤ گے. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. استعتاب کل ہم نے پڑھا، اس کا معنی ہوتا ہے ازالۃ العتبہ. ایک بندے نے مثلا جرم کیا، کسی گاڑی کی شیشہ توڑ دیا مثال کے طور پر. اللہ کہتا چلو ٹھیک ہے، شیشہ ڈلوائیں، بچ جائیں، کام کریں، وہ شیشہ ڈالیں. اس نے جب یہ کام کیا، تمام بڑا شیشہ ڈالا اور بس چھٹی ہو جائے گی. جس جرم کی بنا پر سزا ملی، مثلا یہاں شیشہ توڑا، اگلے تھانے میں ڈال دیا، بند کر دیا اگر اسے پورا کرنے ہو جائے، اس نے پورا کی چھٹی مل جائے گی. وہاں یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ جہنم گیا اور کہا جائے کہ ٹھیک ہے جو خطا کی تھی اس کی معافی یا تلافی یا کوئی دامان چٹی بھریں اور نکل جائیں. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. وہ جو ہیں ان سے اس کا پھر لازمی معنی چونکہ اردو چھوٹی زبان ہے، اتنی لمبی باتیں تو اس لفظ کے درا نہیں سکتی، اس لیے پھر معنی کر دیتے ہیں اس کا کوئی عذر نہیں قبول کیا جائے گا یا اس کی توبہ نہیں قبول کی جائے گی، ان سے توبہ نہیں طلب کی جائے گی، اس طرح معنی کر لیتے ہیں. لیکن اصل معنی وہاں جو تفصیلی بتایا اللہ کی توفیق سے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ. بس اللہ کے لیے حمد ہے، آسمانوں کا رب، وَرَبِّ الْأَرْضِ، زمین کا رب، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ اگر کسی کو جہنم میں بھی ڈالے تو تب بھی فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ، چونکہ اللہ ظالم نہیں ہے، وہ اس لائق تھا کہ وہ جہنم جائے، تو اس لیے تب بھی اللہ کے لیے حمد ہے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. زمین آسمان کا رب اور تمام جہانوں کا رب ہے. ہوتا ہے نا ایک زمانے میں بندہ ایک چھت کا مالک ہے، اگلے میں نہیں ہے. یہ گھر آج آپ کا ہے، کل نہ تھا اور کل نہیں ہوگا. اللہ جو ہے زمین و آسمان کا رب اور ہمیشہ ہے رب العالمین. جتنے بھی یہاں عالم ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہے، ایک تو ہمیشہ ہے، دوسرا اس کے اندر جتنے بھی عالم ہیں اس کا رب ہے. مثال کے طور پر یہاں کا جو بادشاہ ہے پاکستان کا، مثلا صدر جو ہے، وہ اس کی حکمرانی انسانوں پر ہے، وہ درندوں برندوں جرندوں ان پر نہیں ہے، اور شیر کی اس دنیا پر ہے، انسانوں پر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ رب العالمین زمین و آسمان کے رب، کامل کمپلیٹ رب، اور اس کے اندر جتنے جہان پائے جا رہے ہیں تمام کے رب رب العالمین ہے. اور تربیت کر رہے ہیں رب کا پھر معنی پیچھے پڑا ہے کہ جی جو تربیت کرے. جس طرح چھوٹی چیز ہوتی ہے نا، آپ ابتدا سے سٹارٹ کرتے ہیں، مثلا ایک گاڑی بنانی ہے کسی فیکٹری نے، تو اس کے لیے اس نے سارے پرزے یہ وہ جتنے بھی مال ہے ہمارے وہ سب جمع کر کے ایک لیول تک لے کے جانا، یہ آخر تک ہے. اور پھر جب انسان یہاں بس کر دیتا ہے، گاڑی بنائی اور بیچ دی، پھر جہاں رول رہی ہے نہیں پتا. اللہ رب العالمین نے انسان کی ابتداء تخلیق کی پرزہ اور پھر کر لینے کے بعد بھی اس کے مرنے تک نہیں، پھر قبر میں اور پھر قبر میں بھی اور پھر قبر سے اٹھانے میں بھی تربیت ہے، اور پھر حتیٰ کہ جنت میں داخل کیا تو وہاں بھی اس کی خوراک اور حور اور علمان اور بیوی اور بچے اور یہ اور وہاں بھی اس کی تربیت، حتیٰ کہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور یہ تربیت بھی رہے گی. یہ رب العالمین. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سے اللہ کے لیے کبریائی ہے، بڑائی ہے، بہت بڑی ہستی. بڑائی دوسری اشیاء کے لیے ہوتی ہے لیکن اصل اللہ کی ہے، جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. میں اور اب مثلا گھر میں بڑی عزت ہوگی، بڑے ہیں، باہر نکلے ہیں تو پھر احتیاط سے چلنا پڑتا ہے، پھر بڑے نہیں رہتے. اللہ کی کبریائی ہے فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں ہے، اور جہاں بھی ہے اللہ کی کبریائی. وہ العزیز الحکیم. اللہ رب العالمین غالب ہیں اور حکمتوں والے ہیں. صحیح مسلم کی 26-20 نمبر حدیث ہے. میرے اسلام فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے،
حدیث قدسیہ. اور یہاں جو ہے اس حدیث کے اندر الفاظ تھوڑے ہٹ کر ہیں. رسول فرماتے ہیں کہ تکبر جو ہے یہ اللہ کی چادر ہے، عزت اللہ کی چادر ہے. اور اس طرح وہ کبر، عزت جو ہے یہ اللہ کا ازار اور کبریا اور رداء ہو، اور جو تکبر ہے یہ اللہ کی چادر ہے. وہیں ینازعنی عذبتہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ سے میری چادر کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اسے عذاب دوں گا. یعنی تکبر اللہ کے لائق ہے، اور اللہ رب العالمین کی کو ہی زیب دیتی ہے یہ صفت. اور جو کوئی اس چادر کو ہاتھ ڈالے گا تو عذاب دوں گا. ہوتا ہے نا، لباس جو ہے انسان کی حفاظت ہے. مثلا آپ کی شلوار آپ کی عزت کو محفوظ کرتی ہے. اب اگر ایک آدمی کسی کو ہاتھ ڈالے تو کیا ہوگا؟ لباس. تکبر اللہ کی چادر ہے اور اسی کو لائق ہے. اللہ کی جیسے قدر پگڑیاں اچھالنا کسی کی عزت، تو یہ اللہ کی چادر ہے. جو اسے ہاتھ ڈالے گا نہیں چھوڑوں گا، سزا دوں گا، عذاب دوں گا. سورۃ الجاثیہ. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ